تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الكفر والكفر في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت بخشی اور اسلام میں انسان کا بہت بڑا مقام ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت عطا فرمائی، تکریم فرمائی بنی آدم کی. اور اسلام میں جس طرح مردوں کا بہت اونچا مقام ہے ایسے عورتوں کا بھی بڑا مقام ہے. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کے برابر قرار دیا ہے. سوائے بعض انتظامی امور کے. میاں بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے بھی مردوں پر وہی حقوق ہیں جو مردوں کے عورتوں پر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ البتہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر ایک درجہ فوقیت عطا فرمائی ہے. ان انتظامی اعتبار سے اس کو گھر کا ذمہ دار یا گھر کا سربراہ بنایا ہے. آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کی بہت ساری صفات بیان فرمائی اور آخر میں فرمایا کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے
یعنی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار رکھا ہے، سب کے لیے اللہ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہم بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی آخرت میں انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اعمال کے اعتبار سے بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی نیکی کے اعتبار سے تقسیم کار ہے، طریقہ کار ہے کہ بعض اعمال مردوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، عورتوں کے ذمے نہیں کیے، جیسے جمعہ کی نماز ہے مردوں کے ذمے اللہ نے فرض قرار دی، عورتوں کے ذمے فرض نہیں قرار دی۔ جہاد فی سبیل اللہ مردوں کے ذمے ہیں، عورتوں کے ذمے نہیں قرار دی، لیکن عمل جو شخص کرے گا سب برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا نام یعنی ایک عار محسوس ہوتا تھا، ذلت محسوس ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا بھی بہت جگہ بیان ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یعنی جب انہیں کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو وہ غصے سے انتہائی یعنی دل برداشتہ ہو جاتا، شرمندہ ہوتا، اور چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا شرمندگی اور افسوس کی وجہ سے، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا۔ کس وجہ سے؟ یہ جو عار لگ گیا ہے کہ کوئی مجھے کوئی بیٹی کی مبارکباد نہ دے دے، تو پھر کیا کرتا؟ یا تو عار کو برداشت کر کے رکھ لیتا، یعنی بادل ناخواستہ، اور یا اس کو زمین میں دھنس دیتا۔ جاہلیت سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے کی حالت ہے۔ قرآن کریم میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس جرم میں تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا؟ خالق کائنات رب العالمین نے تو تمہیں پیدا کیا تھا اس دنیا میں رہنے کے لیے، تم نے آخر اس بچپن میں معصومیت میں کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں اس ظالم اور درندے صفت انسان نے تمہیں زمین میں دھنس دیا؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اعزاز و اکرام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و وعد البنات، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یعنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس حدیث میں خالصتاً عورت کا مقام بیان فرمایا گیا ہے، ورنہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں والدین کا ذکر آتا ہے، والدین کی عزت و احترام ضروری ہے، لیکن یہاں پر صرف ماں کا ذکر فرمایا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی حرام ہے، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی یہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے، یعنی مرد باپ اور ماں کو برابر مقام عطا فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر پہنچ جائے ان میں سے وہ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے پاس بڑھاپے کو، تو ان کو مت کہنا اف، اف تک نہ کہنا، اور ان کو جھڑکنا نہیں، اور انہیں جب بھی کوئی بات کرو تو انتہائی شریفانہ عاجزانہ بات کرو۔ وقول لهما قولا کریما، قل لهما قولا کریما، اور اطاعت اور فرما برداری، پیار اور محبت، شفقت کا کندھا ان کے سامنے ہمیشہ پست رکھو، اکڑ کر نہیں، کمر سیدھی کر کے نہیں، کمر جھکا کر۔ جی والد صاحب، جی والدہ ماجدہ، پیار محبت سے ان کے سامنے بات کرو، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی دل میں بھی محبت ہونی چاہیے، صرف دکھلاوا نہیں۔ اور ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اعزاز یہ عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے 3 بیٹیاں پالی اور اس کی اچھی تربیت کی، اس کی شادی کروا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کسی صحابی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ تو عورت کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ عورت جب آپ کی بیوی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین انسان، سب سے اچھا انسان اگر تم نے معلوم کرنا ہے معاشرت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، تو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، یعنی آس پاس کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، اپنے سیٹھ کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ یہ معیار نہیں ہے سب سے اچھا ہونے کا، وہاں بھی اچھے اخلاق کا تقاضا ہے، لیکن سب سے اچھا ہونا اس کی معیار اور اس کی کسوٹی، اگر سب سے بہتر بننا چاہتے فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس ساری کائنات میں سب سے اچھے ہیں، آپ کا تو بہت اونچا مقام ہے، ساری کائنات کے سردار ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ صفت میرے اندر بھی پائی جا رہی ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، میرے اخلاق اپنے بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو شریعت میں بیوی کا مقام بھی بہت اونچا بتایا، بیٹی کا مقام بھی اونچا بتایا، ماں کا مقام بھی بہت اونچا بتایا، یعنی کسی اعتبار سے عورت کا مقام نیچے نہیں ہے، صرف تقسیم کار ہے۔ مردوں کو یہ حکم دیا کہ تم باہر کے کام کرو، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم گھر کے اندر کے کام کرو۔ کچھ کام ایسے ہیں جو مردوں ہی کے لائق ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو عورتوں کے لائق ہیں، وہ مرد نہیں کر سکتے ہیں، جیسے بچہ جننا اللہ تعالیٰ نے خلقتاً اور فطرتاً اللہ نے عورت کے اندر یہ صفت رکھی ہے، لیکن عورت بچہ جننے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا محتاج بنایا ہے، تو دونوں مل کر گویا کہ انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی پیدائش اور تخلیق ہی ایسا کی ہے کہ دونوں کے ملنے سے گویا کہ انسان مکمل ہو جاتا ہے، اور جب تک
یہ دونوں اکیلے ہوں تو گویا کہ مکمل انسان ہی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نکاح سے آدھا ایمان آ جاتا ہے، نکاح سے النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ اور قرآن کریم میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، کہ دونوں کے لیے لباس کی ضرورت ہے اور دونوں کے لیے لباس دوسرا ہے، یعنی مرد کے لیے عورت لباس اور عورت کے لیے مرد لباس ہے۔ اب عورتوں کو حکم دیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآطعن اللہ ورسولہ، تم گھر کے اندر رہو اور گھر سے باہر مت نکلو۔ یعنی اصل حکم عورت کے لیے کہ گھر کے اندر رہے، چار دیواری کے اندر رہے، اور اس کے گھر کی دہلیز پر اس کی ساری ضرورت مرد پوری کرے، یعنی شوہر پورا کرے، باپ پورا کرے، بھائی پورا کرے، بیٹا پورا کرے، سب کے سب اس کی خدمت کے لیے مشغول ہوں، وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں تم باہر جاتی تھی نا، ایسے اب باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے تو شیطان اس کے طاق میں لگ جاتا ہے، شیطان اس کے طاق میں لگ جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کو ورغلانے کی اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، جب تک وہ عورت گھر کے دروازے سے اندر نہ آ جائے۔ تو گویا کہ عورت کا سب سے زیادہ عزت والی جگہ اور سب سے زیادہ محفوظ مقام وہ گھر ہے، گھر کے اندر اس کے پردہ ہے، اس کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ سوائے سخت مجبوری کے کبھی ایسا ہو جائے، ورنہ عورت کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے۔ دیکھیے شریعت کا حکم ہے کہ بیٹا آپ کا جب بالغ ہو جائے تو باپ پر اس کے اخراجات کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ خود اپنا کمائے۔ لیکن بیٹی اگر 40 سال کی بھی ہو جائے، 50 سال کی بھی ہو جائے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، گھر سے باہر کسی کے ساتھ نکاح کر کے نہیں گئی، اس وقت تک سارے اخراجات باپ کے ذمے ہیں۔ اور جب بیٹی کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو پھر سارے کے سارے اخراجات شوہر کے ذمے ہیں۔ اور یہ اگر خدا نہ خواستہ گھر اجڑ گیا اور بیٹی واپس آ گئی، پھر اخراجات کی وہی تفصیل ہے، یعنی بیوہ بیٹی ہے، باپ اس کا خرچہ اٹھائے گا، مرتے دم تک اٹھائے گا۔ بیوہ بیٹی کی ذمہ داری خود نہیں ہے کہ وہ خود کمائے، بھائی کے ذمے اس کی خرچہ ہے، بیٹے کے ذمے اس کا خرچہ ہے، یعنی دوسروں کے مردوں کے ذمے اس کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کو گھر کے اندر عزت سے بٹھایا ہے۔ اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ یعنی اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو اس کے لیے ماں کے عزت کرے، ماں کا احترام کرے، ماں کے پاؤں دبائے، اس کی عزت و احترام کرے۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ معزز، دنیا میں تمام بزرگوں سے بھی زیادہ معزز، تمام اللہ والوں سے بھی زیادہ معزز اس کے ماں اور باپ ہیں۔ قرآن کریم میں جتنی عزت، جتنا احترام، جتنا حسن سلوک کی تاکید قرآن کریم میں اللہ نے ماں اور باپ کی ہے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی اور کی اتنی عزت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی اور کی اتنی عزت اور تکریم نہیں ہے۔ میں اور آپ جیسے بزرگوں سے ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، اللہ والوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، بالکل کہیں، یہ کہنا بھی جائز ہے، سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی
بعض دفعہ صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، قُلْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، خود بھی اللہ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگا کرتے تھے اپنی امت کی۔ لیکن ان سب سے زیادہ آپ کے لیے جس شخصیت کی، جس ذات کی دعا قبول ہوتی ہے ان کا نام ہے ماں اور باپ۔ ان سب سے بھی زیادہ آپ کے ماں باپ کی دعا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو قبولیت دعا ہے وہ آپ کے والدین کا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج مغرب کا دھوکہ ہے کہ مغرب ہمیں عریانی، فحاشی اور ہماری عورتوں کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے ورغلا کر ان کو دھوکہ دے رہی ہے، اور ہمارے معاشرے سے شرم اور حیا اور بے حیائی یعنی حیا کو نکالنا چاہتی ہیں۔ ان کے معاشرے سے شرم حیا کا جنازہ اٹھ گیا، ان کے ہاں خاندان ختم ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تباہی کے دہانے پر ہیں۔ ان کے ہاں انسانیت نام کی چیز نہیں رہی، جانوروں جیسی زندگی ہے۔ انہیں اپنی دنیا کی ساری خواہشات پورا کرنے کے بعد نتیجتاً وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں، جس کے مشاہدہ ہر آئے روز ساری دنیا کر رہی ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی اور جس طرح اس کے رہنے میں جس سکون عطا فرمایا ہے، راحت عطا فرمائی ہے، وہ مغربی تہذیب میں نہیں ہے۔ مغرب ختم ہو چکا ہے، مغرب میں خاندانی اقدار ختم ہو چکے ہیں، وہاں ماں بیٹے کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، خالہ اور بھانجے کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، پھوپھی اور بھتیجے کو کوئی نہیں جانتا ہے، جانوروں کی زندگی ہے۔ اور آج وہ ہم سے اسی کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی بے حیائی اختیار کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے جو مشہور ہے، یہ تو مغرب کی تہذیب ہے، مغرب کا کلچر ہے، ان کا شعار ہے، ان کی تعلیمات ہیں یا ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے۔ کیا کسی مسلمان سے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تصور، اس کا سوچ بھی ہو سکتا ہے؟ جس اسلام میں یہ کہا گیا ہو کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، شطر من الایمان، ایمان نصف ایمان ہے حیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اتنا نہیں شرماتے، تھوڑا کم شرمایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، بھائی چھوڑ دو، ایسی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتے ہیں، حیا تو نصف ایمان ہے، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انما ادرک من کلام النبوہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی کلام میں سے جو مشترکہ ایک بات ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے جس کی مشترکہ تعلیم دی ہے، ہر نبی نے اس کی دعوت دی ہے، اپنی امت کو یہ بات سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر کر جو چاہے۔ جب حیا ہی نہ رہے تو پھر تجھ میں اور جانور میں، تجھ میں اور گدھے میں اور بلی کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیا عطا فرمائی ہے، حیا کا لباس عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے آسمان سے تم پر لباس اتارا ہے۔ دیکھیں لباس تو زمین سے نکلتا ہے،
کیونکہ یعنی روئی سے یا کسی بھی چیز سے لباس بنتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لباس کے اعزاز میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے اتارا ہے، انزلنا علیکم لباسا، لباس اتارا ہے، یواری سواتکم، اس لباس کی دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تمہارے ننگیز کو چھپاتا ہے، یعنی حیا یہ لباس کی پہلی خوبی ہے، ننگیز کو چھپاتا ہے، تمہیں پردہ عطا کرتا ہے، وزینہ اور تمہاری خوبصورت زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ تو حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بے حیائی بری چیز ہے، بدی چیز ہے، برائی ہے، اور برائی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فاحشہ بے حیائی کے قریب مت جانا، خواہ وہ بے حیائی ظاہراً میں ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی ہو، کسی قسم کی بے حیائی کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اتنی تاکید سے حکم دے رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اور سارے کے سارے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں، مسلمانوں کی ونساء المؤمنین، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر ایک عجیب اشارہ ہے، چونکہ مسلمان مرد کے لیے غیر مسلم جو کتابی عورت ہے، عیسائی، کتابی عورت سے بھی شادی کرنے کی بعض حالات میں اجازت ہے، تو فرمایا کہ بیوی یوں نہیں کہا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیں، یوں نہیں فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیں، فرمایا مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی عورتوں سے کہہ دیں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو مومن کسی غیر مسلم یعنی کتابی عیسائی عورت سے شادی کرے، یہودی عورت سے شادی کرے، اس کے لیے یہ کہے کہ میرے گھر میں آؤ گی تو عزت و عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، حیا کے ساتھ رہنا ہو۔ مومن کے گھر میں خواہ وہ غیر مسلم ہو لیکن بے حیائی برداشت نہیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنے اوپر بڑی چادر اوڑا کریں۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہو، سر سے لے کر پاؤں تک چھپا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر حیا کی تاکید فرمائی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مردوں سے کہا کہ اپنی نگاہیں نیچے کر دو، کہہ دیجئے ایمان والوں سے، ایمان والے مردوں سے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں بد نظری کروں اور پھر بھی میرا دل صاف ہے، نہیں، اللہ کا قرآن اس کو صاف نہیں کہہ رہا۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا، ظاہر میں کیا۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر ایک ایک محرم کا الگ الگ یعنی ذکر فرمایا ہے کہ تمام غیر محرم عورتوں سے پردہ کریں، مردوں سے پردہ کریں، تمام غیر محرموں سے پردہ کریں، ہاں جن سے نہیں پردہ کرنا ان کے نام گنوا دیے، اپنے باپ سے نہیں کرنا، اپنے سسر سے نہیں کرنا، بیٹے سے نہیں کرنا، اپنے بھائی سے نہیں کرنا، اپنے بھتیجے سے نہیں کرنا، اپنے بھانجے سے پردہ ضروری نہیں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ان سے پردہ نہیں، لیکن باقی بیوی ہے اس سے پردہ نہیں، لیکن باقی سب سے پردہ کرنا ہے۔ نابالغ ہو تو اس سے پردہ نہیں، جس کو عورتوں کے حالات معلوم نہیں اس سے پردہ نہیں، یا معتوب پاگل اور مجنون ہو جو سمجھتا نہیں اس سے بھی پردہ نہیں۔ ایک ایک بات گنوا دی اور فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لیعلم ما یخفین من زینتہن، یہاں تک عورت کو پردے کا حکم دیا ہے کہ اگر پاؤں میں اس نے کوئی کنگن وغیرہ پہنے ہیں، پاؤں میں پازیب، تو فرمایا کہ پاؤں زور سے زمین پر نہ رکھے، زمین پر زور سے پاؤں نہ رکھے کہ کہیں اس کی آواز، اس کی جو ہے چھنکار جو ہے دوسرے کو پتہ نہ چل جائے۔ یعلم ما یخفین من زینتہن، یعنی زینت تو چھپانی ہے، پاؤں میں اگر تم نے کچھ پہنا اس کو تو چھپانا ہے ہی، فرمایا اس کی زینت کی آواز بھی دوسرے کو نہ جائے۔ تو جس اسلام میں اتنی حیا کا ذکر ہو، عورت کو کہا کہ وہ میک اپ کر کے باہر نہ جائے، خوشبو لگا کر مت جائے۔ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے اور پاس سے گزرنے والے مرد یا عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے خوشبو آ رہی ہے، اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اس کو برا فرمایا ہے۔ جس اسلام میں اتنی حیا کا ذکر ہو، وہاں کہیں ویلنٹائن ڈے کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس کی یعنی جتنا بھی ہم سے ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ آج اگر ہم کسی بیٹی کی عزت کے پیچھے گھوم رہے ہیں تو وہ کل پھر وہ خود ماں بن جائے گی، خود وہ کسی کی بیٹی بن جائے گی، یا کل آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوگی، کل آپ کی بھی کوئی بہن ہوگی۔ یہ تو مکافات عمل ہے، آج آپ کریں گے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے مسلمان کو اس طرح کے غلیظ، فحش، بے حیائی اور گندے طریقوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں شرم و حیا والی، عفت و پاکدامنی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانی اقدار اور روایات، اسلامی شعائر کو اللہ رب العالمین اور زیادہ مستحکم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔